मैं तो 21 तोपों की सलामी दूंगी हमारे उन बहादुर पाकिस्तानी पैनलिस्ट को जो इंडियन टीवी पे जाके शेख रशीद साहब के स्टेटमेंट को डिफेंड कर रहे होते हैं और बता रहे होते जी उन्होंने ठीक बताया है। आज जी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के कुछ न्यूज जो हमने इन दिनों में देखी है आज और कल में, जिसमें शेख रशीद साहब की स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी वो हम ऐसे बॉम्ब्स बनाए हैं हमने जिससे जब हम इंडिया को हिट करेंगे तो वो सिर्फ हिंदू आबादी को ही उसमें जो है नुकसान होगा, वही मारे जाएंगे और मुस्लिम्स को कुछ नहीं होगा। इस तरह की कहना चाहिए एक गैर जिम्मेदाराना किस्म की, नॉन सीरियस किस्म की स्टेटमेंट है उनकी। हमारे एक बड़े ही रंगीले किस्म के मिनिस्टर हैं शेख रशीद साहब, उल्टे सीधे बयान देने में उनका मुकाबला कोई कर नहीं सकता है। और अभी उन्होंने एक बड़ा इनसेंसिटिव किस्म की स्टेटमेंट दी कि जी हमने ऐसा एटम बम बनाया। पहले तो खैर वो पाव के बम बना रहे थे, वहां तक भी लोग हंस रहे थे और उनका मजाक ही बना रहे थे कि पाव के बम हैं और ये है। और अब उन्होंने एक नया शोशा छोड़ा है और वो ये कि वो कहते हैं कि जी हमने ऐसे बम बनाए हैं कि जो सिर्फ हिंदूज को हिट करेंगे इंडिया में और मुस्लिम्स को छोड़ देंगे, मुस्लिम्स को कोई नुकसान नहीं होगा, जो कि एक बड़ा ही कहना चाहिए कि उनको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए कि किस किस्म के लोग हैं। क्या मतलब अगर कोई मुस्लिम नहीं है तो क्या वो इंसान नहीं है कि आप उनको जाके बम मार देंगे, एटम बम मार देंगे और आप कहेंगे जी मुस्लिम्स जो है उनको छोड़कर बाकी सबको। और उसके ऊपर बहुत दफा ऐसा मैंने देखा कि हमारे कई पैनलिस्ट गए हैं और उन्होंने कहा कि जी नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि हमने दिवाली के लिए नहीं बनाया एटम बम, ठीक है, हमने भी हम भी अगर पाकिस्तान करेगा हम भी कर देंगे। लेकिन इनको मैं यहाँ पर एक जगह में शायद आप कहें कि गलत कह रही हूँ, लेकिन मैं सपोर्ट करूंगी कि उन्होंने किसी मजहब का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान हमें हिट करेगा या पाकिस्तान नुकसान करेगा तो हम पाकिस्तान के ऊपर हम भी फेंक देंगे, हमने भी बना रखा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम मुसलमानों को मार देंगे, हिंदुओं को छोड़ देंगे। तो शेख रशीद के इस तरह की नॉन सीरियस स्टेटमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल आरजू, उनकी स्टेटमेंट्स मुख्तलिफ टाइम पे इस तरह की स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से आती रहती हैं जो इर्रेस्पॉन्सिबल भी होती है और मेरे ख्याल से एक जिसे कहते हैं ना मतलब नॉट मोर देन अ जोकर, मेरे ख्याल में मैं यही कहूंगा उनको, और कुछ भी नहीं है। मतलब इस तरीके से बातें, यार आप एक इतनी बड़ी उस पे बैठे हो, इतने सीनियर आप पॉलिटिशियन हो और इस तरह की फजूल बातें करने से कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब जो है हम ये मारेंगे तो उससे हिंदू स्कूलों में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, मंदिर में या कहीं पर भी मार्केट में, वो आम इनोसेंट लोग होते हैं, उनका किसी से यकीन करो कुछ भी नहीं दे लेना देना होता। और मेरे ख्याल में उनका जिसे कहते हैं कि एक जज्बाती लगाव कुछ हो सकता है किसी हद तक, वो भी कुछ होगा, अदरवाइज इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो इंसानों को मारना, वो बेशक एटम बम से आप मारते हैं, बम से मारते हैं, गोली से मारते हैं या किसी और चीज से, ये बिल्कुल दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। वो बेशक हिंदुस्तान की आप बात करते हैं, वो बेशक अफगानिस्तान की आप बात करें या बेशक आप पाकिस्तान की बात करते हैं, तो बिल्कुल ये एक्सेप्टेबल नहीं है। शेख साहब को बजाय इसके कि इस तरह की फजूल स्टेटमेंट्स देने से बेहतर है कि वो अपनी रेलवे के ऊपर फोकस करें, उस डिपार्टमेंट को बेहतर करें, रेलवे को बेहतर करें, आगे की तरफ ले आए, ठीक है। जो मतलब ट्रेनें कभी पटरी से उतर रही है, कभी उनके सिग्नल्स की वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, कभी आग लग रही है, कभी इस तरह की चीजें हो रही, उसके ऊपर आप फोकस नहीं कर रहे हैं। ML1 के ऊपर भाई आप कोई काम करो, दिन रात एक करो, बजाय इसके कि आप कभी मतलब एक टीवी शो में बैठ के वहां पे मतलब जिसे कहते हैं कि बेपरखी छोड़ रहे होते और कभी मतलब दूसरी जगह पे बैठ के वो कर रहे होते। भाई आपका ये काम ही नहीं है। आप या तो ये कि जाके उमर शरीफ साहब और इस तरह के लोग की जगह ले लें, स्टेज पे जाके मतलब परफॉर्म करना शुरू कर दें, या अगर आप एज ए पॉलिटिशियन हैं, एज ए मिनिस्टर हैं, एज ए सीनियर पॉलिटिशियन अपने आप को आप कहते हैं कि आपको 30 साल हो गए या 40 साल हो गए सियासत करते हुए, तो आपको डिलीवर करना चाहिए कौम को, ना कि आप ये फजूल बातें करें। किसी को आपकी स्टेटमेंट से क्या मिलता है? एक टाइम का खाना नहीं मिलता आपकी स्टेटमेंट से किसी पिंडी में रहने वाले बंदे को, या इस्लामाबाद में या किसी और जगह पे। अगर आप रेलवे को बेहतर कर लेते, एक आम आदमी का ट्रेवल करने का जिसे कहते हैं कि जराए हैं
اس کے اگر اس کو آپ فیسیلیٹیٹ کر دیں, اچھا کر دیں, لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں جلدی پہنچے, ایک جگہ سے جو اگر آپ کا مال جا رہا ہو, کنٹینر جا رہا ہو, جلدی پہنچے, تو میرے خیال میں وہ اس کی وجہ سے لوگ آپ کو یاد کریں گے. جس طرح نواز شریف صاحب کو موٹر وے کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے, جب بھی کوئی ٹریول کر رہا ہوتا ہے, وہ بے شک نواز شریف کا مخالف کیوں نہ ہو, وہ کہتے ہیں یار بڑی مطلب ایک بہت بڑی فیسلٹی ہے کہ یہاں سے میں نکلتا ہوں تو 3.5 گھنٹے میں لاہور ہوتا ہوں, 1.5 گھنٹے میں پشاور ہوتا ہوں, 2-2.5 گھنٹے میں فیصل آباد ہوتا ہوں. تو یہ ساری چیزیں یہ میرے خیال میں میٹر کرتی ہے, نہ کہ یہ فضول باتیں میٹر کرنی ہوتی کہ آپ ہندوؤں کو ہٹ کریں گے اور مسلمانوں کو چھوڑ دیں گے. دونوں ہمارے لیے ریسپیکٹیبل ہے, کوئی بھی انسان. بالکل, اور یہ شاید شیخ رشید صاحب کا ایک طریقہ ہے نیوز میں رہنے کا, کیونکہ جیسے ہی بولتے سیدھے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, سب لوگ اس اسٹیٹمنٹ کو اٹھا لیتے ہیں ان کی, اور انڈین میڈیا بھی بات کر رہا ہوتا ہے. میں تو 21 توپوں کی سلامی دوں گی ہمارے ان بہادر پاکستانی پینلسٹ کو جو انڈین ٹی وی پہ جا کے شیخ رشید صاحب کے اسٹیٹمنٹ کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے جی انہوں نے ٹھیک بتایا ہے. آپ سمجھ گئے وہ کہہ رہی ہیں, اور ہمت ہے ان کی, ان کو ان پینلسٹ کی بہت ہمت ہے کہ وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں. جی فخر, ہم نے ہمیشہ سے سنا ہے بچپن سے امبیسی بند ہو گئی کسی کنٹری میں, امبیسی کو اوپن ہو گئی ہے, امبیسی کسی جگہ امبیسی کھولی گئی ہے, کسی جگہ امبیسی بند کی گئی ہے, امبیسی بیچ دی گئی ہے. یہ ہم آج پہلی دفعہ سن رہے ہیں. یہ کیا چکر ہے کہ امبیسی بیچ دی گئی ہے؟ بالکل آرزو, میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ پاکستان میں کچھ بھی پاسبل ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو یہ بھی ایک چیز تھی اور ہو چکی ہے. یہ جکارتا میں جکارتا میں شاید یہ نہیں, بالکل جکارتا انڈونیشیا کا جو کیپٹل ہے, وہاں پہ پاکستان کی ایمبیسی کی بلڈنگ تھی, اور اس کو $1.3 ملین یعنی $13,20,000 میں اس کو بیچا گیا تھا. اور جن صاحب نے بیچا ہے ان کا نام ہے میجر جنرل مصطفیٰ نواز حسین صاحب. انہوں نے اس کو بیچا ہے, اور ماشاءاللہ سے مطلب باقی کرپشن کا تو ہم نے سنا تھا پاکستان میں ہوتی رہتی ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے. میں اس میں کوئی وہ نہیں کرتا کہ سیول والے نہیں کرتے اور کوئی جو جنرلز ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں, سب کرتے ہیں, جس کا ہاتھ جس طرح لگتا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. ہم چلتے ہیں فخر دوسرے ٹاپک کی طرف, اور آپ جیسے جانتے ہی ہیں کہ اگر ہمارے کوئی رشتہ دار آ جاتے ہیں زبردستی میں, ہم انہیں نہیں گھر میں رکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں مگر وہ پھر بھی آ جاتے ہیں, جی ہمیں ایمبیسی میں کام تھا, ہمیں یہ تھا وہ تھا, تو انہیں ایئرپورٹ لینے کوئی نہیں جاتا, وہ خود ہی اپنی ٹیکسی ویکسی پکڑ کے, مگر وہ پھر بھی جاتے ہیں. تو کچھ یہ دیسی مطلب ہم لوگ جو ہیں, ہم ہو گئے, انڈیا ہو گیا, یہاں پہ وہ ایک مووی بھی بڑی اچھی بنی تھی, عادت تھی تم کب جاؤ گے, تو وہ بڑی زبردست فلم تھی پریش راول جی کی, پریش راول صاحب کی دیکھی بالکل, اجے دیوگن بھی تھے اس میں. تو کچھ اس طرح کا رویہ ہم جو ہے نا انڈیا پاکستان والوں کا رہتا ہے اپنے انوانٹیڈ مہمانوں کے ساتھ. کچھ اسی طرح کا رویہ ہم نے دیکھا جب شاہ محمود قریشی صاحب چائنا وزٹ پہ گئے, ان کو لینے کوئی نہیں آیا, ان کو کسی نے لفٹ نہیں کرائی. کیا کہیں گے آپ؟ بالکل, کچھ چیزیں ایسی آئی ہیں کہ ان کو ایئرپورٹ پہ کوئی لینے نہیں آیا, یا پھر ان کے فارن منسٹر چائنیز پرائم منسٹر سے میٹنگ تھی, بڑی امپورٹنٹ میٹنگ تھی, اس میں بہت ساری چیزوں کی ڈسکشن ہوئی بھی ہے مختلف قسم کی. ایک تو یہ کہ مطلب ایک تو یہ بات کی جا رہی کہ وہ پیسے مانگنے گئے ہوئے تھے, کوئی سعودی عربیہ نے, کیونکہ $2 ارب ان کے فی الحال رہتے ہیں, جو انہوں نے ہمیں پچھلے سال ادھار دیا تھا, تو اس کی واپسی کے لیے وہ گئے ہوئے تھے. بالکل یہ چیز ہو سکتی ہے, کافی مطلب یہ بات ہے. لیکن اس کے علاوہ آرزو اور بہت ساری چیزیں, جس طرح ہم نے ابھی پہلے سیگمنٹ میں بات کی FATF کے حوالے سے, اس حوالے سے بھی ڈسکشن ہوئی. پھر ہندوستان اور چائنا کے درمیان جو کلیش چل رہا ہے پچھلے 2-3 مہینوں سے آپس میں, ان کے اس پہ بھی بات ہوئی. پھر ہندوستان کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ کو مطلب کچھ اسپیس دے دے یہاں پر اس ریجن کے اندر, کیونکہ افغانستان میں آلریڈی وہ بیٹھا ہوا ہے, لیکن افغانستان ایک مطلب سٹیبل ملک نہیں ہے, ہندوستان ایک سٹیبل ملک ہے, ایک بہت بڑی اکانومی ہے, بڑی فوج ہے ان کے پاس. تو اس چیز کے اوپر بھی
کیونکہ خدا نخواستہ اگر اس ریجن میں چائنا ہندوستان کے بیچ میں کوئی کلیش ہوتا ہے تو اس کا نقصان میں مطلب انڈین چینلز میں بھی یہ بات کر چکا ہوں, آپ کے پروگرام میں بھی کافی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں کہ نقصان یہاں کے لوگوں کا ہونا ہے. تو ان ساری چیزوں کے اوپر ان کی ڈسکشن ہوئی ہے. دوسرا کشمیر ایشو ہے, ایک ہمارا جسے کہتے ہیں کہ مسلسل 70-72 یا 75 سالوں سے اس کے اوپر پاکستان کا ایک سٹینڈ ہے. تو اس چیزوں کے اوپر بات ہوئی, استقبال ان کا نہیں ہوا اس طریقے سے. شاید میں مطلب یہ بھی کر دوں کہ کرونا کی وجہ سے بھی شاید وہ چیز نہیں تھی جس طریقے سے ہوتی ہے. لیکن آپ کی وہ والی بات بھی کہ بھائی جب آپ پیسے مانگنے جاتے ہو اور مطلب بار بار یہی چیز کر رہے ہوتے تو آپ کی وہ ایک رسپیکٹ کا جو لیول ہوتا ہے وہ نہیں رہتا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ ہمیں جب تک ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی کوشش نہیں کریں گے, چائنا بالکل ہمارا دوست ہوگا, ہمارے ان کے ساتھ اسٹریٹجک جسے کہتے ہیں پارٹنرشپ ہوگی, ریلیشن شپ ہوگی, سی پیک ہے, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن ایک جسے کہتے ہیں لیول بھی ہوتا ہے جب آپ مطلب ہر وقت مانگتے تانگتے رہتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ہو, میں اور آپ ہو یا مطلب کنٹری ٹو کنٹری بات چیت ہو, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو نقصان دیتی ہے بہرحال. اور ایک چیز شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں بھی آج کل آپ نے بھی پڑھی ہوگی, بڑی مطلب چیزیں خبریں گردش کر رہی ہیں کہ وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں, لیکن اگر وہ ایک چیز نہیں کر رہے تو اپنی فورن جو منسٹری ہے اس کو اس طریقے سے نہیں دیکھ رہے جس کے لیے ان کو ایز اے فورن منسٹر رکھا گیا. باقی وہ ساری چیزوں میں انٹرسٹڈ رہتے ہیں.